آپ سمجھے نہیں حسین کو کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے؟ حق علی معروف ہے، دشمنی علی منکر ہے۔ سارے معروف سمٹ کے آ گئے ہیں دامن اہل بیت میں، اور سارے منکر سمٹ گئے ہیں دشمنی اہل بیت۔ حسینیت معروف ہے، یزیدیت منکر ہے، حسینیت رشد ہے، یزیدیت غی ہے۔ سمجھے آپ؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ ہمیں سمجھانے چلا کہ اطہر صاحب تو فضائل پڑھتے ہیں، امر بالمعروف نہیں کرتے۔ ہم حق علی پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی معروف ہوگا؟ کیا ذکر حسین سے بڑھ کے بھی کوئی معروف ہوگا؟ کیا فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کے بھی کوئی معروف ہوگا؟ کیا عظمت شہزادیہ کونین سے بڑھ کے بھی کوئی معروف ہوگا؟ اور کیا ان کے دشمنوں کی شخصیات کو ایکسپوز کرنے سے بڑھ کے بھی کوئی منکر؟ جنہوں نے اہل بیت کے حق کو چھین کے ظلم کیا۔ یعنی گرامی، کربلا مرکز معروف ہے جہاں حسین نے ایک ایسی روشنی دے دی کہ صبح قیامت تک حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، زندگی رہی تو آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی، لیکن چلتے چلتے اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ایک کسوٹی دے دوں اور اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آج مجلس کے بعد مصافحہ نہیں ہوتا ہے، شب عاشور اور روز عاشور، مصافحے اور گلے ملنے کا دن نہیں۔ آج جب ایک دوسرے سے ملیے تو کہیے سم اللہ اجورنا و اجورکم بمصافحہ ملو، فرمایا ہم نے۔ قرآن پہچان بتا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب اگر حق و باطل دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ یزید فوجیں کیوں بھیج رہا ہے، لشکر کیوں بھیج رہا ہے، پانی کیوں بند کر رہا ہے، اسلحے کی فراوانی کیوں کر رہا ہے؟ کہ حسین پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ بیعت کر لیں۔ بھائی اسی لیے سب ہو رہا ہے نا کہ حسین پر دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ بیعت کر لیں۔ تو اگر بیعت یزید دین ہوتی تو اس میں جبر نہ ہوتا، اگر بیعت یزید دین ہوتی تو اس میں جبر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید ایک ایسے کام کے لیے حسین کو دباؤ بڑھا رہا ہے حسین پر جو دین نہیں ہے۔ اب آئیے، دین ہے کیا جہاں جبر نہ ہو؟ حسین نے خیمے میں اپنے ناصروں کو جمع کیا، کہا میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، کہا میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شمع وفا کے پروانے، وہ عاشقان حسین کہیں گئے نہیں، حاضر رہے خدمت امام میں، اور ہر ایک نے وفاداری کی قسمیں کھائیں۔ رات گزرتی رہی۔ عزیزان گرامی، شب عاشور ہے، آج کی رات شب عاشور، علی اکبر کی زندگی کی آخری رات۔
علی اصغر کے گہوارے میں سونے کی آخری رات، عباس کی حیات کی آخری رات، حسین کی محراب عبادت سے صدائیں آ رہی ہیں، عبادت اصحاب باوفا خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں۔ میں کہوں گا بی بی لیلا علی اکبر کو جی بھر کے دیکھ لیجئے، کل یہ صورت خاک میں مل جائے گی۔ بی بی رباب علی اصغر کو بہلا لیجئے، کل علی اصغر گودی میں نہ ملیں گے۔ اے بی بی سکینہ اپنے بابا کے سینے پر آج رات سو رہی ہے، کل رات کو بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ اے شہزادی ام کلثوم عباس کو دیکھ لیجئے، کل عباس دریا پر آرام کر رہے ہوں، رات گزرتی جا رہی ہے، صبح قریب آ رہی ہے، سیدانیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حسین کے خیموں سے عبادت کی صدائیں بلند ہیں، اصحاب باوفا تسبیح خدا فرما رہے ہیں، حضرت عباس خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں۔ مجھے اپنے ایک حیدرآبادی دوست کے 4 مصرے بہت پسند ہیں کہ دور ہے اب دستگاہ جور و استبداد سے، اٹھ نہیں سکتا ہے شور نالہ و فریاد سے، 9 شب جاگا ہوا تھا پاسبان اہل بیت، سو گیا پہرا بدل کے زینب ناشاد سے۔ آج عباس کے جاگنے کی آخری رات ہے، کل زینب پہرا دیں گی، عباس آرام کریں گے۔ آج چاہنے والے حسین کو الوداع کہنے بیٹھے، یا حسین الوداع۔ عاشور کی رات کٹی، صبح عاشور ہوئی، حسین کے لشکر میں اذاں ہوئی، امام عالی مقام نے نماز پڑھائی، چھوٹا سا لشکر سب باندھ کے کھڑا ہوا، میمنے پر زہیر مقرر ہوئے، میسرے پر حبیب مقرر ہوئے، قلب لشکر میں حضرت علی اکبر کو جگہ ملی، علمدار لشکر حضرت عباس کو بنایا گیا، حسین کا لشکر بڑے شان و شوکت سے میدان میں آیا، لڑائی شروع ہوئی، دشمن کے ٹکڑے اڑنے لگے، ظہر تک حسین کے اصحاب لوٹے رہے، نماز ظہر جب ہوئی، جب بھی اصحاب باوفا میں کچھ زندہ تھے، نماز ظہر کے بعد اصحاب تمام ہو گئے، اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی جان دی، جب اولاد عقیل نہ رہی تو اولاد جعفر نے اپنی جان دی، جب اولاد جعفر نہ رہی تو اب زینب کے لاڈلے میدان میں آئے، اور زینب کے لاڈلوں کے بعد حسن کا لال قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ جب قاسم بھی نہ رہے تو عباس میدان میں آئے، عباس کا لاشا دریا سے نہیں اٹھا مگر خون میں ڈوبا ہوا علم آیا جس میں مشق سکینہ بندھی تھی۔ اور اس کے بعد علی اکبر مقتل میں گئے، خدا نہ دکھائے، خدا نہ سنائے، خدا یہ وقت کسی پہ نہ لائے، لیکن کربلا میں یہ وقت گزرا کہ بوڑھے باپ نے جھک کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، لے کے چلے۔ جس بھوٹی نے 18 برس پہلا تھا خیمے سے نکل آئی، وہ علی اکبر، ارے میرے علی اکبر۔ عزیزان گرامی، آوازیں بلند ہیں آپ کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر کے بعد ہاتھوں پر علی اصغر آئے، ننھے علی اصغر نے مسکرا کے تیر کھایا، حسین نے پشت خیمہ پر علی اصغر کی